بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام گفتگو کے ساتھ نعیم بلوچ حاضر خدمت ہے۔ حسب معمول میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب محمد رفیع مفتی صاحب، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم دینی موضوعات پر اس پروگرام میں وضاحت ان سے لیتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں۔ تو آج قرآن کی ایک آیت ہے جس کا مفہوم زیر بحث ہے۔ تو رفیع صاحب، وہ قرآن کی آیت جو ہے وہ بہت جگہوں پر آئی ہے۔ میں جس حوالے سے آپ سے گفتگو کر رہا ہوں وہ سورہ ابراہیم کی آیت ہے 4 نمبر، جس میں بیان کیا کہ اللہ جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے گمراہ کرے۔ تو یہ تو یوں لگتا ہے کہ اختیار کی بات ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ انسانوں کو ہدایت دینی ہے، کچھ کو گمراہ کرنا ہے۔ تو کیا بظاہر یہی مفہوم ہے اس آیت کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس بات کا آپ نے حوالہ دیا کہ اللہ جسے چاہے گا ہدایت دے گا، جسے چاہے گا گمراہ کرے گا، یہ آیت سورہ ابراہیم کی ہے۔ اور یہ آیت اصل میں اس طرح سے ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ۔ ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول مگر یہ کہ اس کی اپنی قوم کی زبان ہی میں بھیجا، لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ وہ ان کو واضح کر دے۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، پھر اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ یہ سورہ ابراہیم کی آیت ہے۔ یہ صرف اکیلی یہی آیت نہیں، اس کے علاوہ بھی یہ مضمون کئی جگہوں پر قرآن مجید میں آتا ہے۔ اور یہ درست بات ہے کہ اس سے یہ سوال پیدا ہو سکتے ہیں انسان کے ذہن میں کہ یہ کیا کہا گیا ہے کہ بھئی رسول بھیجا اور وہ قوم کی زبانی میں تھا، لیکن یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت گمراہ کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ بظاہر یہ بات ہے جو ہے نا، یہ ایک منطقی طور پر درست نہیں لگتی، لیکن یہ یوں نہیں ہے۔ اس کو اگر ایک سیاق و سباق کو سامنے رکھتے ہوئے سمجھیں، قرآن مجید کے مجموعی رنگ کو، مضمون کو سامنے رکھ کے سمجھیں، تو وہ بات یوں ہے کہ اب دیکھیں اس کے ابتدائی الفاظ یوں ہیں کہ ہم نے کوئی رسول بھی جو بھیجا تو اس کی قوم کی زبان میں بھیجا۔ کیوں ایسا کیوں کیا؟ فرمایا لیبین، تاکہ وہ واضح کر دے ان کو۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ خدا نے کوئی پیغام دیا رسولوں کو، وہ پیغام جو تھا وہ اس قوم تک پہنچانا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے زبان کا جو بیریئر ہوتا ہے نا، یہ نہیں رکھا بیچ میں، کہ وہ پیغام اللہ نے اسی زبان میں نازل کیا جو اس قوم کی زبان تھی جس میں اس نے پیغام پہنچانا تھا، رسول۔ ٹھیک ہے نا، رسول کی اپنی زبان بھی وہی تھی اور اس قوم کی زبان بھی وہی تھی، تاکہ خدا کی بات بہترین صورت میں ان تک پہنچ سکے۔ بات پہنچانے کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی بات سن لو اور اسے مانو۔ کوئی سوال کرنے تو کریں، قرآن مجید میں جیسے آتا ہے نا، یہ سلون کہ یہ تم سے پوچھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ یہ لوگوں نے یہ سوال کیا، وہ سوال کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے حوالے سے بات واضح کرتے ہیں۔ قرآن اس کے علاوہ بھی یہ ہے کہ خدا علت بیان کرتا ہے، کسی حکم کی وجہ حکمت بیان کرتا ہے، یہ قرآن کا ایک اسلوب ہے۔ یہاں جو کہا گیا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ قوم کو اس کی زبان میں پیغام بھیج دیا تاکہ وہ نبی جو ہے وہ ان لوگوں کو لیبین لہم، ان کو واضح کر دے۔ پھر آگے فرمایا فیضل اللہ من یشاء، تو اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ اس چاہنے کے 2 پہلو ہیں۔ 2 پہلو سے مراد ہے کہ ایک تو آپ اسے اس طرح سمجھیں کہ انسان کا چاہنا اس کی صفات اور اس کی کیفیات پر مبنی ہوتا ہے۔ اچھا شخص اچھا چاہتا ہے، برا شخص برا چاہتا ہے۔ بری کیفیت میں آیا ہوا شخص جو ہے اس کا چاہنا ایک برا ہو سکتا ہے، اچھی کیفیت میں شخص جو ہے وہ کوئی اچھی چیز چاہ سکتا ہے۔ تو خدا کا کیا معاملہ ہے؟ کیا خدا پر کیفیتیں طاری ہوتی ہیں؟ نہیں، خدا پر کیفیتیں طاری نہیں ہوتی۔ خدا کی ذات اچھی ہے یا کیسی ذات ہے؟ قرآن مجید یہ تعارف کراتا ہے ہمیں، جیسے میں نے دیا نا کہ آیت کو قرآن کے مجموعی مضامین سے سمجھیں گے۔ وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے سارے ہی نام اچھے ہیں، اس کی ساری صفتیں اچھی ہیں، کوئی ایک صفت بھی بری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی اچھی صفات کے ساتھ جو چاہے گا وہ کرے گا، اچھی صفات کے ساتھ جس کو چاہے گا گمراہ کرے گا۔
اچھی صفات والا کسی اچھی بنیاد پر، کسی دلیل پر، کسی اصول پر ہی کوئی چاہے گا جو بھی چاہے گا، اس کو گمراہ کرنا چاہیے۔ اچھی صفات والا ظلم کرتے ہوئے نہیں کرے گا، وہ کوئی حکمت ہوگی، گمراہ کرنا بنتا ہوگا تو کرے گا، اگر نہیں بنتا ہوگا تو پھر نہیں کرے گا، ورنہ تو وہ ظالم کہلائے گا۔ اگر ایک ایسا شخص جس کو ہدایت ملنی چاہیے اسے اللہ نے گمراہ کر دیا تو یہ تو پھر خدا اچھا نہ ہوا، اور یہ اس اچھی صفت سے ٹکراؤ ہے، اس سے ٹکراؤ ہے۔ تو اگر ہم اس طرح دیکھیں نا، خدا یہ کہہ رہا ہے تو خدا اپنی تمام اچھی صفات کے ساتھ اس کا یہ کہنا ایکسپلین کیا جائے گا۔ ایک پہلو یہ ہے، ایک ہم اس کو اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح وہ جس کو چاہے گا ہدایت دے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کیا، فرض کیجئے ایک آدمی جو ہے وہ مدد کرتا ہے، وہ فیور کرتا ہے اپنے رشتہ داروں کی، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ رشتہ داروں کے بارے میں جانبدار ہے۔ جو رشتہ دار نہیں ہے چاہے اچھے ہوں، ان کا ساتھ نہیں دیتا۔ کوئی آدمی کہتا ہے میں اپنے قبیلے والوں کا ساتھ دوں گا، تو کہیں گے یہ قبیلوں والوں کے لیے جانبدار ہے۔ خدا کی شان اس کے خلاف ہے کہ اسے کسی کے حوالے سے کسی یعنی کالے گورے کسی مطلب مخلوق میں فرق کرتے ہوئے یہ بھی اس کا بندہ ہے، یہ بھی اس کا بندہ ہے، لیکن وہ فرق کرے کوئی پہلے سے کہ بھئی میں ان کو ہدایت دوں گا، سعودی عرب والوں کو ہدایت دوں گا اور جو شام والے ہیں ان کو ہدایت نہیں دوں گا، یہ خدا کی شان کے خلاف ہے۔ وہی جو پہلا پوائنٹ ہے کہ اچھی صفات ہے، یعنی کہ جیسے ٹیچر کہہ دے کلاس میں کہ میں جس کو چاہوں فیل کر دوں، جس کو چاہوں پاس کر دوں، یہ وہ والا معاملہ نہیں ہے یہاں پر۔ ہاں ظاہر ہے کہ یعنی عموماً اس لفظ کا جو معنی لیا جاتا ہے، ٹیچر بھی اگر کہہ رہے ہیں نا کہ اگر اس کو بھی آپ انالیسس کریں گے نا، یہ وہ کہہ دیتے ہیں، اس کا ایک میننگ ہوتے ہیں، وہ میں آگے بیان کرتا ہوں، اس میں یہ ٹیچر والی بات بھی آپ لا سکتے ہیں کہ اس کو بھی ایکسپلین ہم کر سکتے ہیں۔ بہرحال خدا کا چاہنا اگر وہ اچھا ہے تو اس کی اچھی صفات کے مطابق ہے۔ تو دوسرا پہلو اپنی جگہ پہ بہت اہم ہے کہ وہاں خدا کے بارے میں کیا تصور رکھتے تھے وہ لوگ۔ ایک قوم اگر بنی اسرائیل کی قوم لیں تو وہ کہتے نہیں ہم تو خدا کے پیارے ہیں، ہم تو خدا کے بیٹے ہیں، تو ہم تو بخشے بخشائے ہیں، یعنی خدا ہمارے لیے فیور کرتے ہوئے ہماری جانبداری کرے گا، یہ ان کا تصور تھا۔ تو مشرکین کیا کہتے تھے؟ مشرکین یہ کہتے تھے کہ خدا کا عدل جو فیصلہ بھی کرے، ہمارے یہ شرکاء یعنی خدا کے شرکاء جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں، ہم نے جن کو متعین کر رکھا ہے، یہ ہمیں بچا لیں گے۔ کس چیز سے بچائیں گے؟ خدا کے انصاف سے، یہ ہماری فیور اس سے لے دیں گے، اس سے رعایت کروا دیں گے۔ تو خدا فیور کرے گا کیوں؟ ان کی بات مانے گا کیوں؟ ان کا تصور یہ تھا کہ یہ جو شرکاء ہیں یہ خدا کے، ہم نے کن لوگوں کو اس کا شریک ٹھہرایا ہے؟ وہ جو خدا کے محبوب ہیں، خدا کے پیارے ہیں، یا خدا کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہے۔ مثلا لات، عزا اور منات یہ 3 دیویاں تھیں عربوں کی، ہاں، تو وہ ان 3 دیویوں کے بارے میں تصورات یہ تھے کہ یہ فرشتے ہیں اور فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں، تو یہ خدا کی بیٹیاں ہیں، اور بیٹی ظاہر ہے باپ کو پیاری ہوتی ہے، ہم ان کی پوجا کرتے ہیں، ہم ان کے لیے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، انہیں خوش کرتے ہیں، ان سے تعلق بناتے ہیں، تو یہ ہم سے جب راضی ہوں گی تو یہ کیسے برداشت کریں گی کہ ان کا باپ نعوذ باللہ، یعنی کہ وہ جو ان کا تصور ہے میں اسی کو لے کے کر رہا ہوں، ان کا باپ کسی کو جہنم میں ڈالے اور وہ ان کا پرستار ہو، وہ ان کا چاہنے والا ہو، تو یہ اپنے چاہنے والوں کو بچا لیں گی، خدا کے عدل کو پھر آگے نہیں چلنے دیں گی، یعنی اسے نفاذ اس کا نہیں ہونے دیں گی۔ یہ جو تصور ہے یہ مشرکین کے ہاں اس طرح کے مختلف تصور پائے جاتے ہیں۔ خود اگر اس والے سے دیکھا جائے کہ شرک کیوں وجود میں آتا ہے؟ آیا شریعت جو انبیاء نے بیان کی وہ کافی نہیں ہوتی؟ وہ انسان کے کچھ مسئلے حل نہیں کرتی جو انسان کروانا چاہتا ہے حل، یعنی جو ہے نا شریعت خداوندی جسے وہ کہتا ہے کہ یہ حکمت ہے، یہ عدل اور انصاف کی بات ہے، خدا کا جو کامل علم اور اس کی کامل حکمت ہے، اس کے مطابق تمہارے لیے بہترین بات یہ ہے، یہ قانون، یہ اصول ہے، لیکن انسان کا کچھ کام نہیں بنتا۔ مثلا یہ اس کی مثالیں ہم دیکھ سکتے ہیں، اپنی زندگی میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ مثلا یہ کہ بھئی یہ تو میرا کاروبار ہے، دودھ میں پانی تو میں نے نہیں ملانا ہے، اس سے باز نہیں آیا جا سکتا، کیونکہ سارے لوگ کرتے ہیں، اچھا نفع آ جاتا ہے
تو وہ چوری ڈاکہ ہم نہیں کر رہے، پانی ملا رہے ہیں، اور لوگوں کو بھی پتہ ہی ہے کہ یہ ہوتا ہی ہے کام کرتے ہی ہیں۔ تو اب یہ ہے غلط چیز، تو اس سے بچا کیسے جائے؟ اس سے بچا اس طرح جائے جیسے ہمارے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ فلاں مزار پر اب چلے جائیں، وہاں پر اب دودھ کی سبیل لگائیں۔ دودھ کی سبیل لگائیں گے تو وہ اب ظاہر ہے ان کے نام پر وہ سبیل لگائی گئی، اور وہ لوگوں کو ان کے قبر سے، ان کے مزار سے فائدے پہنچ رہے ہیں، سینکڑوں فقیر، سینکڑوں بھوکے لوگ، سینکڑوں لوگوں کو وہ وہاں سے۔ تو ہم وہ سال میں ایک دن جب ان کا عرس ہوگا وہاں پہ دودھ پہنچائیں گے، اور کمال بات یہ ہے کہ خالص دودھ پہنچائیں گے، ان کو نہیں دھوکہ دینا، کیونکہ جو نوٹ رشوت میں دیے جاتے ہیں ان میں یہ چیک کر لیا جاتا ہے کہ جعلی کوئی نہ ہو، کیونکہ اگر یہاں بھی جعلی ہوا تو پھر تو مسئلہ ہی ختم ہے نا۔ ہاں مطلب نہیں، وہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا سارا، بالکل خالص، اور اس اعتبار سے، ہر اعتبار سے بہترین جو ہے نا وہ پھر خدمت کی جاتی ہے، تاکہ وہ سارے سال کا دودھ پاس ہو جائے اور اس پہ کوئی مطلب نہ آئے۔ تو ہم نے فرض کیجیے اگر یہ کہا جائے جی ہم نے تو فلاں مزار والے جو حضرت ہیں، صاحب ہیں، ان کے مزار پر اتنے لاکھوں روپے خرچ کر دیے، دیگیں دیتے ہیں ہر جمعرات کو، فلاں کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، کیسے نہ بخشوائیں گے ہمیں؟ وہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ ان کو چھوڑ کے کیسے کر سکتا ہے کہ کوئی مطلب ہے کہ زیادتی کر جائے ہمارے؟ ہم تو اس کے اس کے پسندیدہ لوگوں کے پسندیدہ ہیں۔ تو اب یہ جو لنک پیدا کرتے ہیں، یہ لنک پھر سے وہ اپنے مقاصد حل کرتے ہیں جو کہ شریعت اور دین میں حل نہیں ہوتے، خدا کے قانون میں حل نہیں ہوتے۔ یہ کمی ہے جو وہ اپنی طرف سے شرک سے دور کرتے ہیں۔ تو کہا گیا کہ نہیں، یوں نہیں ہے، مجھ پہ کوئی جبر نہیں کر سکتا، نہ میں کسی کی محبت میں آتا ہوں، نہ کسی کے روب میں آتا ہوں، نہ مجھے کوئی لالچ ہے، نہ مجھے جو حق بات ہے، جو میری صفات جس چیز کو سچ کہیں گی، حق کہیں گی، میں وہ کروں گا، جو میری مرضی ہوگی نا، میری مرضی میری صفات پر، یہ تو اصول ہے، ہر ایک کی مرضی اس کی صفات پر ہوتی ہے، اس کی یا کیفیت یا صفات، خدا کیفیتوں سے بالا ہے، تو جو اس کی صفات ہیں ان کے مطابق جو وہ چاہے گا کرے گا۔ صفات عالیہ جو ہیں سب کے سب وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے سبھی نام اچھے ہیں، تو اس کا مطلب ہے خدا بہترین فیصلہ، عادلانہ ترین فیصلہ کرے گا، کسی کے دباؤ میں نہیں آئے گا، کسی کی محبت میں گرفتار ہو کے نہیں کرے گا، کسی کی ناجائز جانبداری، فیور، اس طرح کی کوئی چیز نہیں کرے گا، وہ خود فیصلہ کرے گا، اس پر کسی کا اثر نہیں ہوگا۔ تو یہ اس مضمون کو بیان کرنے کے لیے ہدایت اور ضلالت کا جو ہے پہلو بیان کیا گیا۔ تھوڑا سا میں اس میں ایک اور چیز واضح کر دوں، وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خواہش تھی کہ ان کے چچا ابو طالب ایمان لے آئیں، بہت ہی خواہش تھی، انہوں نے بڑی فیور کی تھی، جو قبائلی نظام میں فیور کی جاتی ہے تو انہوں نے بہت فیور کی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کہا گیا کہ جس کو تم پسند کرو کہ یہ ہدایت پالے، وہ نہیں، جس کو ہم چاہیں گے ہدایت دیں گے۔ تو ان کے اندر خدا نے دیکھنا ہے کہ وہ ہدایت کے قابل ہیں تو وہ دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہنا جو ہے وہ بھی خدا کو مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے عادلانہ قوانین، اصولوں کی خلاف ورزی کرے۔ اچھا، یعنی اسی حوالے سے ایک اور بات بھی بڑی غور طلب ہے کہ خدا کے فیصلے ان کی بنیادیں کیا ہوتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بڑی خواہش تھی کہ ابو جہل ایمان لے آئے یا عمر بن خطاب ایمان لے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ ان دونوں میں سے ایک ایمان لے آئے۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ یہ لائے اور یہ نہ لائے، لیکن اللہ نے فرق کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہنا ٹیلنٹ کے حوالے سے تھا کہ دونوں ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، تو ان میں سے ایک بھی مل جائے گا تو اسلام کو تقویت حاصل ہوگی، جیسا کہ پھر ہوئی بھی، وہ تو بات ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا معیار اور رسول کیا ہے، اس کو جو ان حالات کی جو بھی ہمارے پاس تاریخ موجود ہے اسی سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حضرت عمر کا رویہ شروع سے ہی ایک منصف آدمی کا رویہ ہوا کرتا تھا۔ وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے جا رہے تھے اپنی طرف سے، تو ان سے پوچھا گیا
کہ کدھر جا رہے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں تو ان کا قصہ ہی ختم کرنے جا رہا ہوں اور پھر میں اپنے کو پیش کر دوں گا، ایک آدمی کے بدلے ایک آدمی، میں نے اس قبیلے کا بندہ مارا، وہ قبیلہ مجھے مار دے. یعنی اپنی جان قربان نہ کرنا بے انصافی سمجھتے تھے اور اس کو وہ قبول نہیں کرنے کو تیار تھے. تو جو روایتوں میں جملہ آتا ہے ان کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ میں پھر اپنے آپ کو پیش کروں گا، یعنی کہ ایک بندے کے بدلے بندہ یعنی کہ دینے کو تیار ہے، یعنی میں خود کو دینے کو تیار ہوں لیکن میں یہ مسئلہ ختم کروں گا. یہ ایک سچے آدمی اور ایک انصاف پسند آدمی کی تصویر ہے. ابو جہل کی تصویر جو آتی ہے وہ تو اس طرح کہ اس کا مال چھین لیا، اس پر ظلم کیا، اس پر قبضہ کیا، اور وہ حق کو پہچاننا اور عدل و انصاف یہ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا اس سے. تو کچھ انسانی خوبیاں ہوتی ہیں جس کی بنا پر ظاہر خدا کے فیصلے ہوتے ہیں. یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ پوری بات ہم سمجھ گئے کہ ابو جہل کا یہ معاملہ تھا، نہیں، جو کچھ معلومات ہیں اس کی بنا پر میں کہہ رہا ہوں. بات خدا کی نظر میں تو بہت تفصیلات ہو سکتی ہیں اس کی. اچھا رفیع صاحب، آپ نے اس حوالے سے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ چاہنا اصولوں کے مطابق ہے اور اس کے قاعدے کے مطابق ہے، صفات کے مطابق ہے، لیکن برکف اس سے جیسے کہ ہم یہ بھی جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کہ وہ بے نیاز ہے. تو یہ بے نیازی اللہ تعالیٰ کی یہاں ظاہر ہو رہی ہے اور آپ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ وہ بے نیازی اصول کے مطابق ہے. لیکن کیا یہ اچھا ہوتا کہ بے نیازی کچھ ان لوگوں کی طرف ہو جاتی، ان کے گناہوں سے بے نیازی ہو جاتی، ان کی کوتاہیوں سے بے نیازی ہو جاتی. یہاں بے نیازی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی دوسری سمت لگ رہی ہے. ہاں نہیں، یہ بے نیازی کا جو مفہوم ہے نا وہ نہیں صحیح لیا جا رہا. بے نیازی سے مراد ہے کہ وہ کسی کا نیاز مند نہیں ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی کے آگے اسے دست سوال دراز نہیں کرنا، یا اس کو مجبور نہیں ہے کسی دوسری ذات کے آگے. وہ بے نیاز ہے، غیر محتاج ہے، وہ غنی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس معنوں میں ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. ان کے بے پرواہی کے معنوں میں نہیں ہے بے نیازی. بے پرواہی جو ہوتی ہے، بے پرواہی کا بھی دو پہلو ہوں گے نا. ایک یہ ہے کہ بے پرواہی اس معاملے میں کہ ذمہ داریوں سے بے پرواہ، یہ غلطی ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ جو صفت رحمت کو صفت عدل سے وہ بے پرواہ ہو جائے تو یہ تو غلط ہے. وہ تو صفت ہے اس کے اندر، وہ تو لازماً اس کا ظہور ہوگا. یہ بے نیازی کا معنی یا بے پرواہی کا معنی یہ نہیں لیا جا سکتا. بے پرواہ سے اس مراد ہے اس کو اپنی ذات کے لیے کہ کوئی خطرہ نہیں، کسی کی پرواہ نہیں. یار میرا کیا بنے گا، مجھے یہ نہ ہو جائے، مجھے وہ نہ ہو جائے، یہ پرواہ ہے نا میں اپنے آپ کی. تو اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات کے لیے کسی خوف خطرہ، کسی پہلو کا کوئی کبھی زوال نہ آ جائے مجھ پر، مجھے موت نہ آ جائے، مجھے بیماری نہ آ جائے، جو بھی ہم تصور کر سکتے ہیں، کوئی چیز، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے. اس معنوں میں، نہ کہ اس معنوں میں کہ وہ حق سے بے نیاز ہے، کہ حق کی فیور کرنے سے بے نیاز ہے. یہ نہیں مانا. یا وہ غریب اور مظلوم آدمی سے، زخمی آدمی سے بے نیاز ہے، یہ نہیں مانا. ایک یہ نا خدا بے نیاز ہے، بھئی ہمارے حالات پر تو وہ کرم نہیں کر رہا. تو یہ لوگ غلط استعمال کر جاتے ہیں جب اس طرح کا لفظ بے نیازی کو یہ معنی دیتے ہیں. وہ اپنی مخلوق کے حوالے سے انتہائی مہربان ہے، انتہائی مہربان ہے. صرف وہی شخص جو ہے جو اس کی عدل کی زد میں آتا ہے، صرف وہی شخص ہے کہ جو سزا بھگتتا ہے، عذاب بھگتتا ہے، یا گمراہی کا رستہ اختیار کرتا ہے زیر بس موضوع کے حوالے سے. ادروائز وہ کسی کو گمراہ کرتا نہیں ہے کہ یہ کہیں ٹھیک نہ ہو جائے. یہ نہیں، وہ تو پھر حاسد ہوا نا. وہ تو اس طرح تو اس کا ظاہر ہے کوئی سوال ہی نہیں ہے، وہ تو خالق اور مالک ہے. تو بے نیازی کا لفظ جو اسے آپ صحیح معنوں جب استعمال کریں گے نا تو اس طرح کی اشکالات نہیں پائیں. جی بہت شکریہ رفیع صاحب، بات بہت حد تک واضح ہو گئی. تو ہم اس موضوع کو یہیں پر مکمل سمجھتے ہیں اور ناظرین سے اجازت چاہتے ہیں. اگلی نشست تک اللہ حافظ.